بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج دوستو میں LT گریڈ کے لیے پہلا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آج کا موضوع ہم نے چنا ہے اردو شاعری کی ابتدا اور ارتقاء۔ اردو ادب میں شاعری کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس میں حسن و عشق کے نغمے مختلف انداز سے جلوہ گر ہوتے ہیں، گویا اس میں خیالات و تجربات کی رنگا رنگی، جذبات کی شدت و رنگینی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ شاعری کی اصناف میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، قطع اور رباعی بہت مشہور ہیں۔ ان میں غزل ایک ایسی صنف ہے جس کی کشش اور جاذبیت دوسری اصناف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صنف غزل اردو شاعری کی جان ہے۔ اردو کے پہلے قابل ذکر شاعر حضرت امیر خسرو ہیں۔ حضرت امیر خسرو بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن اردو شاعری میں انہوں نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ ایک مصرع فارسی میں لکھا اور ایک اردو میں، دوسرا طریقہ یہ کہ آدھا مصرع فارسی اور آدھا اردو میں لکھا، اور تیسرا یہ کہ دونوں مصرے اردو میں لائے، اور بہت سی پہیلیاں اور گیت ان سے منسوب ہیں۔ جیسے اس کلام کا ملاحظہ فرمائیں: کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھی بابل مورے، چلتی ہیں دل اور کلیجے پہ چھریاں، بن بارکھا کے برستی ہیں اکھیاں، خوشبو سے مہکی رہے تیری گلیاں، ہم تو بابل تورے بیلے کی گلیاں، گھر گھر مانگی جائیں۔ اگلا بند ہے: جگ جگ رہیں گے اس گھر کے میلے، کیسے رہیں گے جا کر اکیلے، کیا ہم ہیں بابل گھر کے سوتیلے، بھائیوں کو دیے محلے دو محلے اور ہم کو دیا پردیس۔ کتنی سادگی، کتنی سادہ الفاظ میں یہ کلام انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ نظم کی ابتدا شمالی ہند میں ہوئی۔ شمالی ہند کی اردو میں فارسی اور ہندی کی آمیزش ہے۔ اس زمانے میں فارسی کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ اردو میں حضرت امیر خسرو کی پہیلیوں اور کبیر داس کے دوہوں نے شاعری میں خاص جگہ پیدا کر لی۔ یہاں پر حضرت امیر خسرو کا یہ نعتیہ کلام یاد آ رہا ہے کہ بھارو گھی کے دیو نا بھیلے آم نا کے للنا، بھارو گھی کے دیو نا بھیلے آم نا کے للنا، عرش پہ آہا کار مچی ہے دھرتی گائے ملہار، آج محمد پیدا بھیلے کہو جبریل پکار، کہ حورے ناچیں چھما چھم آج عبداللہ کے آنگنوا۔ اس بند میں کتنا خوبصورت اردو فارسی کا میل انہوں نے کیا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک آئے دین بدائی سارے، پڑھ کے درود فرشتے آئے ٹم ٹم کر کے تارے، کہ ماں کی گود میں ایسن لاگے جیسے مدری میں نہ گنوا، بہارو گھی کے دیو نہ ہوئے عام نہ کے للنا۔ کہ مدری میں کتنی عمدہ کیا نام تشبیہ دی ہے کہ مدری میں نگنوا، یعنی جیسے انگوٹھی میں نگ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بند لکھا ہے۔ تو یہ ہے امیر خسرو۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے، یہ اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد اردو شاعری کا ستارہ چمکا اور اکبر بادشاہ کے عہد سے اورنگزیب تک اردو شاعری نے خاصی ترقی کر لی۔ اس دور میں نظمیں، غزلیں، مرثیے، مثنویاں اور قصیدے لکھے گئے۔ ریختھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ سعیدی کاکوری، افضل میرٹی، چندربھان، قلی قطب شاہ کے نام اس دور کے شاعروں میں سر فہرست ہیں۔
صحیح طور پر اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز سرزمین دکن میں محمد قلی قطب شاہ سے ہوا۔ یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہوا ہے۔ یہ قطب شاہی خاندان کا چوتھا حکمراں تھا۔ یہ بادشاہ خود بھی شاعر تھا اور دوسرے شاعروں کی قدر بھی کرتا تھا اور نہایت علم نواز تھا۔ اس کے عہد میں حیدرآباد نے خوب ترقی کی۔ قلی قطب شاہ کا ایک شعر: پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج یک دل جیا جائے نہ۔ یعنی پیا کے معنی ہے محبوب، معشوق، پیالہ ساغر شراب پینے کا پیالہ، پیا محبوب معشوق، جیا زندگی گزارنا، یک معنی ایک، تل پل لمحہ۔ قلی قطب شاہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ ایک پل بھی اپنے محبوب سے الگ نہیں رہ سکتا اور نہ اپنے محبوب کے بغیر الگ شراب کا پیالہ پی سکتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر بار بار پیالہ لفظ کا استعمال صنعت کی تکرار پیدا کرتا ہے۔ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب کے بغیر خوشی کے لمحات بھی غم میں بدل جاتے ہیں اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اب آئیے، اردو شاعری میں غزل کا صحیح شعور ولی دکنی کے یہاں ملتا ہے۔ اصل میں ولی کی شاعری سے اردو شاعری میں پختگی پیدا ہو گئی۔ یہ دور آخری عہد اورنگزیب سے بادشاہ شاہ عالم تک کا ہے۔ ولی کا شعر ملاحظہ ہو: مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ ولی اورنگ آبادی کے بعد دلی اردو شاعری کا مرکز بن گئی۔ اب فارسی کی جگہ اردو نے لے لی۔ حاتم، میر سودا اور میر حسن نے اردو شاعری کو ایک خاص رنگ دیا۔ انہی فنکاروں کی بدولت دلی اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ اس دور میں سودا کے قصیدے، درد کا صوفیانہ لب و لہجہ، میر کی غزل اور میر حسن کی مثنویاں بہت مشہور ہیں۔ اسی دور میں میر حسن اور قائم نے شعرائے اردو کے تذکرے فارسی زبان میں لکھے۔ اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد دلی کی مرکزی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ رفتہ رفتہ آپس کی خانہ جنگیوں نے حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ دلی برباد ہو گئی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دلی کی سیاسی اور معاشی حالت کا خاتمہ کر دیا۔ مرہٹوں اور سکھوں نے دلی میں لوٹ کھسوٹ مچا کر رہی سہی رونق ختم کر دی۔ اسی افراتفری میں بہت سے شعراء دلی سے لکھنؤ گئے۔ انہی دلی اسکول کے شعراء کی بدولت لکھنؤ اسکول وجود میں آیا۔ بقول انشا دلی کے چراغ سے لکھنؤ کا چراغ روشن ہوا۔ یعنی یہ قول ہے انشا کا کہ دلی کے چراغ سے لکھنؤ کا چراغ روشن ہوا۔ ویسے لکھنؤ اسکول کے صحیح بانی ناسخ ہیں۔ اردو شاعری کا ارتقاء مغلیہ سلطنت کا آخری زمانہ اردو شاعری کے لیے نیک شگون ثابت ہوا۔ اس عہد میں اردو شاعری نے خاطر خواہ ترقی کی۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتے میں قائم ہوا۔ اس کے قیام سے اردو کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ اس کالج میں شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کے زیر نگرانی نثر و نظم کی کتابیں تصنیف و تالیف اور ترجمہ ہوئیں۔ بہت سی فارسی، ہندی اور سنسکرت کتابوں کا اردو کا جامہ پہنایا گیا۔ اس دور کے شاعروں میں جرات انشا،
رنگین مصحفی نذیر اکبر آبادی، ذوق غالب ظفر، آتش شیفتہ وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ غزل کو خاص طور پر اس دور میں نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی دور میں حالی نے مسدس کے ذریعے عوام کے جذبات ابھارے اور ان میں زندگی کی لے پیدا کی۔ اس دور میں حالی، اسماعیل میرٹھی، مجروح، امیر، داغ، جلال، تسلیم رند اور انیس و دبیر خاص طور پر مشہور ہیں۔ جدید اردو شاعری کا دور 1857 سے 1905 تک اردو شاعری نے نئی کروٹ لی۔ اس زمانے میں سوائے مرثیے کے کسی اور صنف میں نمایاں ترقی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ قومی اور نیچرل نظموں کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ اس دور میں حالی نے مسدس کے ذریعے عوام کے جذبات ابھارے اور ان میں زندگی کی لے پیدا کی۔ اس دور میں حالی، اسماعیل میرٹھی، سرور جہاں آبادی، مجروح، امیر، داغ، جلال، تسلیم رند صبا اور انیس و دبیر خاص طور پر مشہور ہیں۔ محمد حسین آزاد نے حالی کو 1874 کے انجمن لاہور کے مشاعرے کے لیے سادہ اور سلیس الفاظ میں نظمیں لکھنے کے لیے کہا تھا اور حالی نے اس مشاعرے میں برقع رت، حب وطن اور نشاط امید جیسی نظمیں پڑھیں۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کا مقصد اردو شعر و ادب میں ایک نئی روح پھونکنا تھا۔ یہ ایک طرح محمد حسین آزاد کی ذہنی کاوش تھی اور شعوری طور پر مغربی ادب کو اردو ادب سے روشناس کرانے کی کوشش تھی۔ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور حالی نے اس کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ جدید اردو شاعری 1905 سے 1938 تک اردو شاعری کا انقلابی دور شروع ہوا۔ اس عہد میں قصیدے گوئی کا خاتمہ ہو گیا اور مرثیہ اپنے آخری سانس کی منزلیں پوری کرنے لگا۔ 20ویں صدی میں غزل کا رنگ بالکل بدل گیا اور جدید شاعری کا دور شروع ہوا اور اس سے جدید اسکولوں کا وجود عمل میں آیا۔ جدید دور کے شعراء سے اس کی بنیاد دلی اسکول کی غزل پر رکھی گئی۔ شاد عظیم آبادی نے غزل جدید کا ایک اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے دہلویت کو لکھنویت سے اس طرح ملایا کہ اس میں ایک نئی شان پیدا ہو گئی۔ غزل قدیم کا تاج میر کے سر پر رکھا گیا اور غزل جدید کا شاد عظیم آبادی کے سر پر۔ ان دونوں شاعروں نے اپنے زمانے میں جو تابڑ توڑ محنت اور کوششیں کی، اس کا پھل ان کو مرنے کے بعد ملا۔ اس انقلابی دور میں ریاض خیر آبادی، شاد عظیم آبادی، ثاقب لکھنوی، عزیز لکھنوی، اکبر الہ آبادی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، چکبست لکھنوی، سیماب اکبر آبادی، یگانہ چنگیزی، اقبال اور جوش خاص طور پر تہنیت کے مستحق ہیں۔ اردو شاعری کے قدیم و جدید شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے کمالات پیش کیے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ایک مختصر موضوع، اردو شاعری کی ابتدا اور ارتقاء۔ یہ ایک ہم نے چھوٹا آپ کو نوٹ لکھایا ہے۔ اس کو آپ مزید پڑھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور چھوٹے چھوٹے نوٹس ہم آپ کو لکھائیں گے۔ آپ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ سر نے ہمیں یہ چیز چھوڑ دی اور یہ نہیں پڑھائی، چونکہ ہر مضمون اردو میں بڑا ہوتا ہے اور آپ کتابوں سے ہی مطالعہ کر کے اپنی مضمون کو، اپنے نوٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ویسے میرے لحاظ سے یہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔